السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ العنکبوت پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 8، 9 اور 10 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ، سچی جماعت، اور حزب الشیطان، جھوٹی جماعتوں کا تجزیہ ارشاد فرمایا تھا، اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ جن جماعتوں کا یہ یقین ہے کہ ہم نے ملنا ہے، یعنی اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، وہ سچی جماعتیں ہیں، وہ اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ مشن پر قائم ہوتی ہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، وہ سچی جماعتیں ہوتی ہیں۔ اور جو جھوٹی جماعتیں ہیں، جن کا عقیدہ آخرت نہیں ہے، جو محض دنیاوی عارضی انفرادی فائدوں پر نظر رکھتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور اللہ رب العزت نے ان سچی اور جھوٹی جماعتوں کے حوالے سے فیصلہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے راستے میں جو سچی جماعتیں جہاد کرتی ہیں، جد و جہد کرتی ہیں، وہ کامیاب ہوں گی۔ ان کو اپنا فائدہ بھی ہوگا، یعنی انفرادی فائدہ جس کو کہتے ہیں، خاندانی فائدہ بھی ہوگا، قومی فائدہ بھی ہوگا، بین الاقوامی فائدہ بھی ہوگا۔ ان تمام فوائد کے پیچھے اللہ کی رضا ہے اور جد و جہد ہے، لیکن ان فائدوں کا مرکز تو اللہ ہے، یعنی فائدہ پہنچانے کے حوالے سے، لیکن اللہ کو ان فائدوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اللہ رب العزت تو بے پرواہ ہے، تو انسانی زندگی وہی کامیاب ہوتی ہے جس کا مقصد جد و جہد ہو، جہاد ہو، آگے بڑھنا ہو۔ اللہ رب العزت ایسی سچی جماعت کو ان کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں نظر انداز فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ آزمائش کا ایک اور طریقہ آیت مقدسہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ پہلا اصول تو یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے جہاں توحید کی بات کی کہ فلسفہ توحید کو اختیار کرو، وہاں والدین سے حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کچھ والدین اللہ کے اس فلسفہ توحید کی آڑ میں اس میں رکاوٹ پیدا کریں، پھر کیا حکم ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ والدین کچھ زور دیتے ہیں کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اللہ کا یہ حکم آ گیا، اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب نے لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا، خبر دوں گا جو بھی تم کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اصول ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر والدین شرک پر ابھاریں تو پھر ان کا کہا نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اسی کے تناظر میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، یعنی ایکسٹرا آرڈینل محبت، جو ایک اضافی ایک بچے کی ماں سے یا ماں کی بچے سے ہوتی ہے، ایکسیلنٹ جو محبت ہوتی ہے وہ کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو والدہ مشرکہ ہے، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں یہ عہد کرتی ہوں جب تک یہ سعد اپنے دین سے واپس نہیں آئے گا میں استغفر اللہ پانی بھی نہیں پیوں گی، چھت کے نیچے آرام نہیں کروں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی، لہذا یہ واپس آ جائے، دین کو چھوڑ دے۔ اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک ہوا کہ ماں نڈال ہو گئی، زبردستی منہ میں پانی ڈالتے ہیں، بڑے پریشان ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص۔ چنانچہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ ماں مرتی ہے تو مرنے دو، لیکن شرک پر واپس نہیں آ سکتے۔ جب نظریہ توحید فلسفہ توحید اختیار کر لیا ہے اب اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور انہوں نے بتا دیا والدہ کو کہ آپ مرتی ہیں تو مرے، لیکن میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، بہت بڑی مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں بھی پورا اترنا یہ سچی جماعت کی نشانی ہے۔ اس لیے فرما دیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اعلیٰ ایمان پر نظریے پہ قائم رہتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اس پر مستقل جد و جہد کرتے ہیں، اعلیٰ عمل اعلیٰ کردار اس اعلیٰ ایمان کے مطابق ہے، لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ہم ان کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ہاں سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزور ایمان رکھتے ہیں، جو ڈاواں ڈول مزاج کے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے مَن یقول آمنا باللہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو جعل فتنة الناس، وہ بناتے ہیں لوگوں کا جو فتنہ ہے، لوگوں کا ستانا، لوگوں کا عذاب،
یعنی لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے ان کو تو وہ کعذاب اللہ، وہ اللہ کے عذاب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بڑی اہم فلسفی ہے، یہاں سمجھنی چاہیے۔ جب بھی سچی جماعت سوسائٹی میں جد و جہد کرتی ہے تو کچھ کمزور لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور کمزور لوگ جو شامل ہوتے ہیں اصل میں ان کے کچھ مفادات ہوتے ہیں۔ اب جب جھوٹی جماعتیں، حزب الشیاطین سچی جماعتوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مختلف طریقوں سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ذہنی اور نفسیاتی اعتبار سے، تو یہ کمزور ایمان والے لوگ یہ اظہار کرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، حالانکہ وہ تو شیطانی جماعتوں کی طرف سے ستایا جا رہا ہے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، ان کا تو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ان کا تو صبر و تحمل سے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ان کو فیس کرنا ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، آج جتنا معاشی عذاب ہے اللہ کا، سیاسی عذاب ہے، اس نظام ظلم کے جو منفی اثرات ایک فیملی لائف سے لے کر انفرادی، فیملی اور محلے کی لائف، شہری زندگی، قومی زندگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم ان عذابوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ہمارے بعض مذہبی اسکالر کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور پھر اللہ کا عذاب ٹالنے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ سے شکوے کریں گے۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، جو عذاب ظلم کے نظام کا ہوتا ہے اور ظلم کے سسٹم کے منفی اثرات ہوتے ہیں، وہ سیاسی ہوں، معاشی ہوں، سماجی ہوں، وہ ظلم کے نظام کے خاتمے سے ختم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت سازی کے دور میں جد و جہد کر رہے ہیں، آپ اس عذاب پر جو ابو جہل کی طرف سے تھا، جو تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان کو برداشت کرتے تھے، صبر و تحمل سے فیس کرتے تھے، اور سچی جماعت کو اعلیٰ نظریے پہ قائم رہنے کی تلقین فرماتے تھے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا، اور تکلیفیں آ رہی ہیں تو برداشت کرو، صبر کرو۔ یہ عذاب آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، کتنے آپ پانی میں ہیں، کتنے سچے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، اور پھر جب وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، یہ کمزور ایمان والے لوگوں کو جب اللہ کی طرف سے کوئی مدد آ جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ، تو البتہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا، اعلم بہت زیادہ جانتا، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خوب جانتا ہے، بما فی صدور العالمین، یہ جہان والے، دنیا والے کے جو سینے ہیں، ان سینوں کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے انہوں نے، اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کی خفیہ چیزوں کو جانتا ہے، جو ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو پتہ ہے کہ یہ سچی جماعت ہے، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، اعلیٰ ایمان والے ہیں، اعلیٰ مشن والے ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ سے آپ کیسے راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اور منافقت کی کوئی بھی شکل جو موجود ہو سکتی ہے اللہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।